حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم النصير حسبنا حسبنا اللہ ونعم المولا نعم المولا ونعم النصير نعم المولا ونعم النصير اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں خوشخبری فرما رہے ہیں مومنین کو کہ تمہارا رب جو ہے سب سے بہترین کفیل ہے، یعنی ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اور ہر کام کے لیے تمہارا مددگار ہے، سپورٹ کرے گا تمہیں ہر کام کے لیے، اللہ فرماتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ایک حدیث ہے جس سے آیت کی سمجھ تشریح ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی بندہ، حدیث ہے کہ اگر بندہ صبح تھوڑا ذکر کر لے میرے لیے فجر کے بعد، کیونکہ بہت غفلت کا وقت ہوتا ہے فجر کے بعد جو ہوتا ہے انسان کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ صبح تھوڑا سا ذکر کرے، کیونکہ غافل ہوتے ہیں انسان اس وقت، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ غفلت کو ختم کرے اور مجھے یاد کر کے دکھائے، کیونکہ ہمارا کام ہے اصل میں نفس کو ڈیفیٹ دینا، نفس کو کبھی اوپر آنے نہ دینا۔ نفس کو اوپر آتا ہے تو انسان پہ غفلت چھاتی ہے، تو جب غفلت میں انسان ہو اور وہ کام کرے تو اللہ اس کا اجر بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو فرمایا جو بندہ صبح نماز سے فارغ ہو، اللہ توفیق دے فجر کے بعد، اور صبح تھوڑا ذکر کر لے، اور اس کے بعد شام تھوڑا میرا ذکر کر لے۔ یعنی دو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں کہ صبح ہو اور تھوڑا سا ذکر کب ہو؟ شام کو۔ حسب توفیق جتنی اس کی توفیق ہے کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کو ترجمہ کرتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دن کے جتنے بھی کام ہوں گے اس کا ذمہ دار میں ہو جاؤں گا۔ تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان انسانوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو اللہ کا کہنے کے مطابق اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح تھوڑا اور شام کو زیادہ۔ نفس کتنا بھی روکے، کتنا بھی سستی کا غلبہ ہو، آدمی کو اللہ کے ذکر کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جب انسان کوئی کام بار بار کرتا ہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے، بار بار کرنے سے عادت بنتی ہے، ایک دفعہ کرنے سے عادت نہیں بنتی انسان کی۔ تو اسی لیے ایک فعل کو جب ہم بار بار کریں گے تو پھر انسان کی وہ ہیبٹ بن جاتی ہے۔ جب وہ ہیبٹ بن جائے تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کام نہ کرے تو اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میری کیا چیز، میں کمی کیا میرے اندر۔ جیسے کبھی آپ خدا نخواستہ نماز آپ کی لیٹ ہو جائے یا نہ کر سکے تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ میں جس لاس ہو جاتا ہے نا آدمی کی، سم تھنگ ہیپن ود می، واٹ آئی لاس،
کیا چیز میرے پاس سے چلی گئی. اس میں مطلب کہ اس کی ہیبٹ بن گئی ہے، اس کی عادت بن گئی ہے نماز کو پڑھنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی پسند کرتے ہیں کہ بندے تیری عادت بن جائے مجھے یاد کرنا. کبھی تو مجھے یاد نہ کرے تو تیری طبیعت بوجھل ہو جائے تو سوچے کہ کیا وجہ ہے، چیز میری کیا گم ہو گئی ہے. تو بنتی ہے پریکٹس سے. تو آپ ایک بار کریں گے، 2 بار کریں گے، جب بیٹھنا شروع کریں گے انشاءاللہ نفس کو تھوڑا ماریں گے انشاءاللہ اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا. تو اتنی بڑی خوشخبری کئی جگہ فرمائے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کس شرط پر؟ کہ تھوڑا ذکر صبح کریں فجر کے بعد اور تھوڑا ذکر شام کو کریں. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو صبح بھی ذکر کرتے ہیں اور شام بھی ذکر کرتے ہیں. روشی پڑھیں.